السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے یہ جو ریسنٹ نیوز چل رہی ہے، بریکنگ نیوز، اریسٹ وارنٹ اگینسٹ عمران خان، جو سوشل میڈیا پہ سب دیکھ رہے ہیں۔ نیوز بھی آ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو ہوا ہے اور عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس ان کے گھر پہنچ چکی ہے۔ تو ہر بندے کے مائنڈ میں یہی کویسچن آ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر کون سے جرم عائد ہوئے ہیں، کون سے جرم لگے ہیں، کس بنا پر انہیں اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ عمران خان کے اوپر کون کون سے جرم لگے ہیں اور کس وجہ سے ان کے لیے اریسٹ وارنٹ ایشو کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز جاننے کے لیے میری ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا، اور آئیں اب اپنی ویڈیو کے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ عمران خان کے اوپر پی پی سی کے سیکشن 188 اور 189 اور 504 اور 506 کے جرم عائد کیے گئے ہیں، جرم لگے ہیں ان کے اوپر۔ ان کی بنا پر ان کے لیے اریسٹ وارنٹ ایشو کیا گیا ہے، اور اب آپ کو ان کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ سیکشن 188 جو ہے وہ پبلک سرونٹ کی ڈس اوبیڈینس کرنا، اگر کوئی ایسی بات کرنا جو مطلب پبلک سرونٹ کی شان اس کے خلاف ہے، اور یہ اس کے بارے میں ہے کہ ڈس اوبیڈینس آف پبلک سرونٹ 188 جو ہے وہ اس بارے میں ہے۔ اس کی سزا 1 ماہ قید ہے، اور جو 189 ہے وہ ہوتا ہے دھمکی دینا کسی پبلک سرونٹ کو، اور اس کی پنشمنٹ جو ہے 2 سال پنشمنٹ اور جرمانہ ہے۔ اور جو سیکشن 504 ہے وہ ہے انسلٹ کرنا، کسی بندے کو غصہ دلانے کے لیے کہ وہ ہنگامہ، کہ جو انسلٹ کرنے والا بندہ ہے نا وہ ہنگامہ چاہ رہا ہو، اور کہ اگلا بندے کی یہ بندہ انسلٹ کرے گا تو پھر اگلا بندے کو غصہ آ جائے گا اور وہ جو ہے نا تباہی کرنا شروع کر دے گا یا ہنگامہ کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس نیت سے انسلٹ کرنا، تو اس کی سزا 2 سال قید یا جرمانہ یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یا کی صورت میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور قید بھی ہو سکتی ہے، یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ جہاں یا آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے قید بھی ہو سکتی ہے یا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ عدالت میں پیش ہو جرمانہ ہو جائے، جرمانہ بھر کے بھی بندہ آزاد ہو سکتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو سیکشن 504 کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور جو 506 ہے پی پی سی کا، وہ کہتا ہے کہ کرمینل انٹیمیڈیشن کے بارے میں نے پراپر ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ لوگوں نے آئی ہوپ وہ واچ ضرور کی ہوگی۔ مجرمانہ دھمکی دینا کسی کو، تو مجرمانہ دھمکی دینا کسی کو، اس کی سزا 2 سال قید یا جرمانہ۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا عمران خان کے اوپر جو جرم لگے ہیں ان کی ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائی ہے۔ یہ جو ہے نا تمام بیلیبل اوفینسز ہیں، اور لیکن کویسچن یہ آتا ہے کہ اریسٹ وارنٹ کیوں ایشو ہوا ہے؟ اریسٹ وارنٹ تب ایشو ہوتا ہے جب کورٹ کسی بندے کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے اور وہ بندہ عدالت میں پیش نہ ہو رہا ہو یا عدالت میں پیش نہ ہو، تو پھر کورٹ اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیتی ہے۔ اور عمران خان کے کیس میں بھی ایسا ہی کچھ مسئلہ ہے کہ خان صاحب اگر عدالت میں پیش ہو جائیں تو شاید مسئلہ ختم ہو جائے، اور ان کے اوپر جو اوفینسز لگے ہیں یہ بیلیبل اوفینسز ہیں۔ اور سوشل میڈیا پہ تو کسی بھی ایشو کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ اتنی ہوا دیتے ہیں کہ چھوٹا سا ایشو بہت بڑا ایشو لگنے لگ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے ایک تقریر میں جج زیبا چودھری کے خلاف کچھ باتیں کی تھی، کیا یہ کیس اس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ تو ان کی جو توہین عدالت سمجھی گئی تھی، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے معافی مانگنے کے لیے وہ عدالت کے کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور وہاں پر جج صاحبہ نہیں تھی، لیکن عمران خان کے اوپر نہ ہی 78A بنتی ہے اور نہ ہی مطلب کیا نام ہوتا ہے پرانے کیسز کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ باقی دفعات کی وجہ سے سرچ وارنٹ جاری ہوا ہے، ان 4 دفعات کی وجہ سے جو میں نے آپ کو پی پی سی کی بتائی ہیں، 188، 189، 504 اور 506۔ اور تمام ڈیٹیلز جو باقی اس کیس کی آئیں گی تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے ایک انفارمیشن ملی ہوگی کہ آخر یہ کیس ہے کیا اور کس وجہ کی بنا پر سرچ وارنٹ ایشو ہوا ہے۔ تو
ویڈیوز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ان کے اپنے مطلب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے ہیں، اور وہ پولیس کو عمران خان کو اریسٹ کرنے نہیں دے رہے، اور کافی اپڈیٹس آ رہی ہیں اس ایشو کے بارے میں۔ تو آپ لوگ بھی سوشل میڈیا واچ کر رہے ہوں گے، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتا دوں۔ ہر بندے کو ان کے مائنڈ میں یہی کویسچن ہے کہ آخر یہ کس وجہ سے عمران خان جیسے بندے کے خلاف سرچ وارنٹ ایشو ہوا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے ایک انفارمیشن ملی ہوگی، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔